اب ہم بات کریں گے اے بایوٹک کمپوننٹ کی، جو کہ نان لیونگ ہے، اور سم ٹائمز جو ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ کسی ڈیزاسٹرس فارم میں ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن ایک ریگولر جو ہے وہ اس کا فیچر نہیں ہے جو کہ کسی چیز کی ایگزسٹنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. جیسے ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سوائل بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر کسی ایکو سسٹم کا وجود نہیں ہے، کیونکہ سوائل ہوگی تو کہیں جو ہے وہ پلانٹس کی روٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ گرو کر سکیں گی، کوئی آرگنزمز جو ہیں یا کوئی لائف سٹائل جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکے گا. واٹر ہوگا تو لائف جو ہے وہاں پہ ایگزسٹ کر سکے گی. ایئر ہوگی تو آکسیجن جو ہے وہ سانس کے لیے اویلیبل ہوگی. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پلانٹس کی فوٹوسینتھسس کے لیے اویلیبل ہوگی. یہ گو کے دو بہت مائنر سے فیکٹرز ہیں، لیکن ان کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ایکو سسٹم جو ہے جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو سویئرلی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، سم ٹائم ڈسٹرکشن کی طرف چلے جاتا ہے، اور دوبارہ ریہیبلیٹیشن آف جو ہے ایکو سسٹم وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. وہ ہے فلڈ اور فائر. اب بظاہر دیکھا جائے تو فلڈ کیا ہے؟ ایکسیس آف واٹر فلو ہے، لیکن یہ فلڈز جو ہیں وہ سیزنل بھی ہوتے ہیں اور ایک نیچرل فینومینا ہے کسی بھی چیز کو سم ٹائم کلیئر کرنے کے لیے. اور اب جو چینجنگ پیٹرن ہے رین فال کے اور جو ٹیمپریچر کے چینجنگ پیٹرنز ہیں، یہ اس فلڈ کی بہت بڑا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں، اس کی کازز ہیں. کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلوبلی جو ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، اور وہ مختلف جو ہے وہ موسموں میں مختلف اس کی انکریز جو ہے وہ مختلف مطلب ڈگریز تک ہوتی ہے. لہٰذا وہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ آہستہ آہستہ جو کنڈینسڈ فارم میں واٹر ہے گلیشیئرز یا آئس میں، ان کو جو ہے وہ پگھلانے کا باعث بنتا ہے. جب آئس میلٹ ہوگی، کنڈینس فارم جو ہے وہ لیکوفائی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ جو وہاں سے اوریجنیٹ ہونے والے ریورز ہیں جن کی ایک خاص کیپیسٹی ہے، ان کا ایک سٹرکچر ہے، ان کا ایک جو ہے وہ بہاؤ ہے، ان کا فلو ریٹ ہے، تو وہ پانی جو پیچھے سے آئے گا وہ انہی جو ہے دریاؤں کے اندر آئے گا. لہٰذا جب دریا کے اندر وہ پانی آتا ہے تو وہ اس ریور کی کیپیسٹی سے جو کہ اس کے اندر پانی کی ہے وہ اس سے بڑھ جاتا ہے. جتنا زیادہ پیچھے سے پانی آتا جائے گا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ریور کی کیپیسٹی کم ہوتی جائے گی. تو پانی ایکسٹرا جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی وہ جو اس ریور کے یا اس دریا کے اس پاؤنڈ کے کناروں سے بہہ کے سائڈوں پہ چلا جائے گا. اب جتنی زیادہ پیچھے سے تیزی سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہے اس ایکو سسٹم میں، ریور کا ایک ایکو سسٹم ہے، تو وہ ایکو سسٹم میں جس طرح سے شامل ہو رہا ہے اور وہ اس طرح ہی جو ہے وہ پھیل رہا ہے. کہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، اب اپنے ساتھ یہ بہت ساری چیزیں بہا کے لے آتا ہے، ارد گرد کی مٹی بھی بہا کر لے آتا ہے، ارد گرد کی جو سائڈیں ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے، ڈیمیج کر دیتا ہے. اور زمانہ قدیم سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو شہر ہیں وہ عموماً جو دریاؤں کے کنارے ہے اس کے بالکل کنارے پہ نہیں، اس سے تھوڑے دور جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں. یہی ماڈرن سٹیز کا حال ہے کہ جہاں پہ ماڈرن سٹیز ہیں وہاں وہ کہیں نہ کہیں دریاؤں کے کنارے جو ہیں وہ آباد ہیں، چاہے بہت دور سے. وہاں پہ سائڈ پہ ریل ویز بھی ہیں، ہائی ویز بھی ہیں، ان بہت سارے جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ ایریاز بھی ہیں. لہٰذا جس وقت فلڈ آتا ہے، وہ ایکسیس آف واٹر آتا ہے، تو وہ ایکسیس آف واٹر ان دریاؤں کے کنارے سے نکل کے جب سائڈ پہ پھیلتا ہے تو وہ تمام جو ریل ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، بلڈنگز ہیں، جو کراپس ہیں، جو وہ فلڈ پلینز جو ہیں جس کے اوپر وہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اس کو سب کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس جو ہے وہ ٹاپ فرٹائل لیئر کو، چونکہ پانی بہت تیز بہتا ہے تو اوپر کی جو لیئر ہے اس کو جو ہے وہ بہا کے ساتھ لے جاتا ہے. اب پانی اگر وہاں پہ ان جگہوں پہ اس زمین پہ زیادہ دیر کھڑا رہے تو وہ اس سوائل کو سپر سیچوریٹ کر دیتا ہے، بہت زیادہ موئسٹ کر دیتا ہے، اتنا موئسٹ کہ وہ جو ہے وہ انفٹ ہو جاتی ہے فردر کراپ کلٹیویشن کے لیے. لہٰذا اس کے علاوہ جو فلڈز ہیں وہ جو ریور کی اپنی ایک کمیونٹی ہے، اس کے اندر جو لائف ہے، اس کے اندر جو آرگنزمز ہیں، اس کے اندر جو پودے ہیں جتنے ہیں، جس وقت فلڈ آتا ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ جو ایک چھوٹا سا ہیبیٹیٹ ہے جو انہوں نے اپنے ریور کے اندر بنا رکھا ہے کہ یہ یہاں پہ یہ پودا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ یہ جانور جو ہیں وہ پائے جائیں گے، ان کو چھوٹی مچھلیاں کھائیں گی، ان کا یہ گھر ہے چھوٹی مچھلیوں کا، تو ان کے جو چھوٹے مائکرو ہیبیٹیٹس ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو سٹرکچر ہے وہ ریور کا جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا، وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جائیں گی، اس کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہونے میں بہت جو ہے وہ ٹائم لگے گا.
اور یہ جو ریورز جو ہیں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں بیسیکلی وہ ان کے جو ہے وہ فلڈ پلینز کہلاتے ہیں. یہ فلڈ پلینز جو ہیں وہ عموماً جو ہے وہ فلیٹ ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر ہماری جو ہے بہت ساری بلڈنگز اور جو ایگریکلچر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رہتی ہیں. اسی طرح فائر جو ہے جو سم ٹائم کہیں پہ جو ہے وہ ایک دم سے بھڑک اٹھتی ہے تو فائر کے لیے تو صرف آکسیجن کا ہونا ہی ضروری ہے. آکسیجن جو ہے وہ کسی چیز کو بھی آکسیڈائز کرتی ہے تو اس کو جو ہے وہ جلا دیتی ہے. تو فائر جو ہے اٹ سیلف نہ ہم اسے ہم اے بارٹک فیکٹرز میں رکھ سکتے ہیں نہ ہم اسے جو ہے وہ بارٹک فیکٹرز میں رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ بارٹک اور اے بارٹک کے جو ہے وہ جلنے کی وجہ سے اس کے اندر جو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. مگر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اے بارٹک کمپوننٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں جیسے چارکول, کوئلہ وغیرہ. وٹ از کوئلہ؟ دیٹ از جو ہے کمپیکٹ فارم آف جو ہے کاربن, اور کاربن جو ہے جس وقت اس کو فردر آپ کوئلے کو جلائیں تو وہی کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر جا رہا ہے اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے سائیکل میں جو ہے وہ آ رہا ہے اور یہی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پلانٹس کو اویلیبل ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہیں تو اے بایوٹک ان نیچر, لیکن یہ ریگولر پارٹ آف ایکو سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے. یہ سیزنل ہیں, یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, نیچرل فنامناز ہیں. فائر کو بظاہر صرف نیگیٹولی ہم دیکھتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر جو فائر ہے وہ زمین کو ایک نئی زندگی دیتی ہے. وہاں پہ بہت ساری ان وانٹیڈ چیزوں کو جلا کے جو ہے وہ راکھ کر دیتی ہے. وہاں پہ بہت ساری ہیومک مٹیریل کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے جو کہ نئے پلانٹس کی گروتھ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو ہے فائر صرف زندگی کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کرنے کا بھی نام ہے.